اور ایک بات میں کہتا ہوں، بس آپ نے دیا ہے نا، دل میں یہ خیال رہے ہم نے دکھلاوے کے لیے نہیں دیا، ورنہ سب چوپٹ ہو جائے گا۔ دکھلاوے کے لیے نہیں دیا ہے۔ خواجہ عبدالسبحان صاحب جو اپنی سرپرستی میں گلیاں چک کے یہ نوجوان ڈی جے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کرنے والے ہوں، وہ نوجوان جو تمباکو کھا کر اپنی زندگی تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، وہ نوجوان جو گٹکا کھاتے ہوں، وہ نوجوان جو شراب کے اڈوں پر جاتے ہوں، وہ نوجوان جو طوائف کے اڈوں پر جاتے ہوں، وہ نوجوان جو گلیوں میں گھومنے والی لڑکیوں پر نگاہ بد ڈالتے ہوں، ان نوجوانوں کی عمر تھی زمانے کے حالات کے اعتبار سے ڈانس کرنے کی، لیکن بزرگان دین کے فیضان نگاہ نے اتنا عظیم بنا دیا کہ اب یہ ڈی جے نہیں لگا رہے ہیں، فیضان مدرسہ کی ترقی کے لیے فیضان مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ حضرات، بس میں کہنا چاہتا ہوں، میں تقریر بھی کروں تو یہ سوچ کر نہیں کہ گلیاں چک کے لوگ خوش ہو جائیں گے، مجھے دوسری تاریخ ملے گی، میں یہ نہیں سوچتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مجھے تقریر کرنی ہے رضا الہی کے لیے، سفر کرنا ہے رضا الہی کے لیے، نعت پڑھنی ہے رضا الہی کے لیے، منقبت پڑھنی ہے رضا الہی کے لیے، تلاوت کرنی ہے رضا الہی کے لیے، قرأت کرنی ہے رضا الہی کے لیے، امامت کرنی ہے رضا الہی کے لیے، مدرسہ بنانا ہے رضا الہی کے لیے، مسجد کی تعمیر کرنی ہے رضا الہی کے لیے، حج کرنا ہے رضا الہی کے لیے، زکات دینی ہے رضا الہی کے لیے، عمرہ کرنا ہے رضا الہی کے لیے، غریبوں کی مدد کرنی ہے رضا الہی کے لیے۔ ارے یہی مشن تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کا تھا، یہی مشن اعلیٰ حضرت لے کر چلے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے نوجوانوں دین کی تعلیم اب زندہ کرو، نوجوانوں دین کی تعلیم اب زندہ کرو۔ دین کی تعلیم لکڑوں پہ زندہ نہیں ہوگی، دین کی تعلیم ہوٹلوں سے زندہ نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے آپ کو پان کی دکان پر پان مل جائے گا، بیڑی مل جائے گی، سگریٹ مل جائے گا، گٹکا مل جائے گا، راشن کی دکان پہ جائیے گا چاول مل جائے گا، تیل مل جائے گا، چائے پتی مل جائے گی، شکر مل جائے گا، چینی جسے آپ کہتے ہیں چینی مل جائے گی، سبزی مارکیٹ میں جائیے گا بیگن مل جائے گا، بھنڈی مل جائے گی، دنیا بھر کی سبزیاں مل جائیں گی۔ میرے دوستو، دکانوں میں طرح طرح کی چیزیں ملیں گی، لیکن دین کی تعلیم آپ کو کہاں ملے گی؟ دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ فیضان مصطفیٰ آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، مدرسہ فیضان مصطفیٰ آنا پڑے گا۔ مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں آپ کو دین کی تعلیم ملے گی۔ نوجوانوں دین کی تعلیم اب زندہ کرو، چھوڑ دو باقی عمل، اب حق کو تابندہ کرو۔ تمہاری عزت ہے اسی اسلام سے، تمہاری عزت ہے اسی اسلام سے، تمہاری شہرت اور رفعت ہے اسی اسلام سے، ہاں تمہاری شان و شوکت ہے اسی اسلام سے، میدان محشر میں ہے جنت اسی اسلام سے۔ نوجوانوں اب دین کی تعلیم زندہ کرو، چھوڑ دو باطل عمل، اب حق کو تابندہ کرو۔ میں نے دیکھا گلیاں چک فیضان مصطفیٰ کمیٹی کی نوجوانوں نے بزرگوں کی سرپرستی میں، خواجہ عبدالسبحان کی سرپرستی میں بڑا خوبصورت پنڈال سجایا ہے، بڑا اچھا اسٹیج سجایا ہے،
بڑے اچھی کرسیوں کا انتظام کیا ہے، میرے جیسے آدمی بیٹھتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے۔ اتنی بہترین کرسیوں کا انتظام، اتنی اچھی لائٹنگ۔ میں نے کہا نوجوانوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو یہ لائٹنگ لگائی گئی، جو شامیانہ لگایا گیا، جو پنڈال سجایا گیا، جو اسٹیج لگایا گیا، جو مولانا سلطان بلائے گئے، خواجہ عبدالسبحان جن کو آرام کی ضرورت ہے، انہیں کیوں جگا کر کرسی صدارت پر بٹھایا گیا؟ مولانا ذکر اللہ کو کیوں بلایا گیا؟ علماء کرام کو کیوں بلایا گیا؟ آپ کہیں گے فیضان مصطفیٰ کانفرنس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فیضان مصطفیٰ کانفرنس۔ میں نے کہا فیضان مصطفیٰ کانفرنس کیوں انعقاد کی گئی؟ آپ نے کہا تاکہ لوگوں کے مردہ دلوں میں نبی کی محبت جلوہ گر ہو جائے اور لوگوں کا مردہ دل زندہ ہو جائے۔ ایک بات کہوں، کلیا چک میں الحمدللہ سنیت تابندہ ہے اور قیامت تک اللہ کرے تابندہ رہے۔ بے شک بے شک۔ بڑی خوشی ہوئی ہمیں جب میں فجر کی نماز کے لیے جاگ رہا تھا تو ہر مسجد سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بلغ العلا بکمال ہی پڑھ رہا تھا، کوئی کشف الدجا بجمال ہی پڑھ رہا تھا۔ میرے دوستو، بس اسی طریقے سے اسی سنیت کو بچائے رکھیے اور اسی جماعت اہل سنت پر قائم رکھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آنے کا مقصد بیان کرنا، اسٹیج سجانے کا مقصد بیان کرنا۔ حضرات، دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ لے لیجیے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پنہا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیوار پر چلنے والی چھپکلی کو دیکھا۔ موسیٰ تھے، اللہ کے کلیم تھے۔ اللہ سے پوچھ لیا، مولا تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ مولا نے کہا، کلیم اللہ جو بات تو پوچھ رہا ہے وہی بات تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولا تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو کیوں پیدا کیا؟ تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو کیوں پیدا کیا؟ معلوم ہوا کوئی بھی چیز مولا نے ابس پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ حضرات، لائٹ ہم جلاتے ہیں، لائٹ کی بل دینی پڑتی ہے کہ نہیں دینی پڑتی ہے؟ آپ لوگوں کو تو کم دینی پڑتی ہے، لیکن بمبئی میں ہم لوگ کو 7-8 روپیہ ہر مہینے میں بل بھرنا پڑتا ہے۔ حضرات، اتنا زیادہ بل بھرنا پڑتا ہے لائٹ کا، لیکن مولا کا کرم دیکھیے، مولا نے سورج پیدا کیا، سورج کو روشنی دی۔ ارے کھجور کیا دیکھ رہے ہو یار، ادھر حضور کو دیکھو، لگتا ہے جیسے آپ نے کھجور دیکھا ہی نہیں، حضور کو چھوڑ کر کھجور دیکھ رہے ہو۔ توجہ چاہوں گا، مولا نے سورج پیدا کیا کس لیے؟ مولانا سلطان جواب دیں گے اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ چاند کس لیے؟ خواجہ عبدالسبحان جواب دیں گے بندوں کی خدمت کے لیے۔ ستارے کس لیے؟ مولانا عبدالعزیز کہیں گے بندوں کی خدمت کے لیے تاکہ پھل پکے اور اس میں مٹھاس پیدا ہو۔ آسمان بندوں کی خدمت کے لیے، فرش زمین بندوں کی خدمت کے لیے، بے شمار مخلوقات بندوں کی خدمت کے لیے۔ میں سوچنے لگا، مولا سورج کو ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، ستارے ہمارے لیے، دریا ہمارے لیے، نہر ہمارے لیے، شجر ہمارے لیے، پیروں پر ہمارے لیے، خشک و تر ہمارے لیے، ماہ و نجوم ہمارے لیے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا
کیا؟ نہیں، دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی. حضرات، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسے آگ سے جس آگ کے اندر دھواں ہی نہیں تھا. اور انسان کو مٹی کی ٹکڑی سے پیدا کیا گیا ہے. دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں مولا نے انسان کو اشرف بنایا. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج انسان کے سروں پر رکھا. مولا، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، عبادات میں سب سے جو اہم ترین عبادت ہے وہ نماز ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے. 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے. کہیں رب نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کہیں پر مولا نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. کہیں مولا نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حضرات، کئی مقامات پر مولا نے نماز کا ذکر فرمایا، اور مولا نے ہمیں اپنی عبادت اور نماز کے لیے پیدا فرمایا. نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آج دنیا اپنے دل کے چین کے لیے، دل کے سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. لیکن یہ انسان جتنا اطمینان و سکون کی طرف بھاگتا جا رہا ہے، اتنا ہی اطمینان و سکون ہمارے زندگی سے دور بھاگ کے چلے جا رہے ہیں. حضرات، ہم نے سوچا اگر ہمارے پاس بہترین بنگلہ ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا. ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، دل کو سکون مل جائے گا. تمہارے پاس بینک بیلنس ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا. ہمارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر بن جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا. ہمارا بیٹا DIG IPS بن جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا. پروفیسر MLA MP بن جائے گا، منتری بن جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا. لیکن دل کا سکون ہم ڈھونڈتے رہے، کہیں سکون ملا ہی نہیں. اے کلیا چک کے سنی غیور مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، سکون کہاں ملے گا؟ تو خواجہ عبدالسبحان کہتے ہیں اے لوگوں، اگر سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو، مولا نے سکون فیکٹریوں میں نہیں رکھی ہے، کمپنیوں میں نہیں رکھی ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں رکھی ہے. اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، مسجد میں آ جاؤ، عبادت کرو، ذکر خداوندی کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا. جب نماز کے تعلق سے تقریر ہوتی ہے نا، لوگوں کو مزہ کم آتا ہے. آپ کو مزہ آئے نہ آئے، 2200 کلومیٹر دور آنے کا جو مقصد ہے بیان کر کے ہی جاؤں گا. 5 تلا مسجد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے، امام صاحب بیان کر رہے ہیں، رات بھر نیند نہیں آئی آپ کو، دن بھر سونے کی کوشش کیے، نیند نہیں آئی. لیکن جو ہی مسجد میں گئے، وضو کیا اور آپ بیٹھے، ایمانداری سے بتائیے گا
آپ کی آنکھیں لگنی شروع ہوتی کہ نہیں؟ بات صحیح ہے. آپ کو نیند آنی شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں کہنا چاہتا ہوں گھر میں اے سی لگی ہوئی تھی، بہترین بستر تھا، نیند نہیں آئی، مسجد میں جاتے ہی نیند کیوں آنے لگ گئی؟ حضرات نیند آنے کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا. جب مولا کے گھر میں گئے دل کو سکون مل گیا تو نیند آنی شروع ہو گئی. حضرات ایک بیٹا بڑا نافرمان تھا، وہ غلطی کر بیٹھا. علامہ سلطان رضا کی طرح حب نبی میں جینے اور مرنے کا جذبہ ہو. غلطی کرنے کے بعد علامہ سلطان رضا کو غصہ آیا. علامہ سلطان رضا صاحب ناراض ہو گئے، مارنے کے لیے دوڑے کہ پکڑ لو اور پکڑ کر مارو. بچہ دوڑا بھاگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے صاحب اسد اقبال، نعرہ تکبیر. شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ علی جناب اسد اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں وہ نعت پڑھیں گے. حضرات نعت دو طرح سے پڑھی جاتی ہے، نظم میں اور نثر میں. تو قابل رشک ہوتی وہ شخصیتیں جنہیں شہنشاہ ترنم اسد اقبال کی طرح آواز ملتی ہے، اور اگر میری طرح آواز ملے تو پھر تقریر ہی کرنی پڑے گی. بہرحال نعت پڑھنا بھی سرکار کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا سرکار کی سنت ہے. آپ لوگ بیٹھیے، بس تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اپنی جگہ لے لینا چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا مولانا سلطان اپنے بچے کو مارنے کے لیے دوڑے. بچہ بھاگا، سوچا کہاں پناہ لوں. بچے نے دیکھا کچن کے پاس میری ماں کھڑی ہے. بچہ دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد اپنی ماں کی آنچل میں پناہ ڈھونڈنے لگا. ماں اپنے جرجٹ والے آنچل کو اٹھائی اور اپنے بچے کو پناہ دی. بچہ نظر آ رہا تھا. مولانا سلطان بڑے غصے میں تھے، گئے بچے کو کھینچنے کی کوشش کی. ماں کی ممتا تڑپ کر بولی، سرتاج سلامت شوہر، آپ کا غصہ اپنی جگہ مسلم، بیٹے کا قصور اور بیٹے کی غلطی اپنی جگہ مسلم، لیکن میرے بیٹے نے میری آنچل میں پناہ لے لیا ہے، اب آپ اسے مار نہیں سکتے. اے کلیا چک والو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ایک بیٹا ماں کی آنچل میں پناہ لے لے، باپ کے غصے سے محفوظ ہو جاتا ہے، باپ کی پٹائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اے کلیا چک والو، آج دنیا تمہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہے، تمہیں ٹارگٹ بنا رہی ہے، تمہارے مدرسوں کو نشانہ بنا رہی ہے، تمہارے خانقاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور RSS والے مسلمان بیٹیوں کو اپنی محبت کی چال میں پھنسا کر اسے کافرہ اور مشرکہ بنانے کا مشن چلا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرخطر دور میں اگر آپ پناہ ڈھونڈنا چاہتے ہو، آپ کو حکومت کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی طاقت کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم، آؤ رب کے گھر میں جھک جاؤ، میرا رب تمہیں پناہ دے دے گا. مدرسہ فیضان مصطفیٰ، مدرسہ فیضان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا سلطان اور مولانا عبدالعزیز ہمارے دوست ہیں، حالانکہ بڑے میں بہت چھوٹا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ انہیں دوست کہہ سکوں، ہمارے مخدوم ہیں. میں بار بار ان کے گھر میں جانے لگا. پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن بار بار گیا، اب وہ عزت ختم ہو گئی. اے کلیا چک والو، اگر کسی کے گھر میں بار بار جاؤ گے تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، لیکن میرے رب کا گھر اتنا اچھا ہے،
जितनी बार जाओगे उतनी इज्जत बढ़ती जाएगी, उतनी इज्जत बढ़ती जाएगी। हजरात, याद कीजिए आप कोरोना के उस दौर को, शायद आपके यहाँ का माहौल क्या था। और रसूल बिलाद शहर मुंबई में अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, जुमा के दिन हमारी मस्जिद में 5000 से भी ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जुमा के दिन जब हम मस्जिद को यूं ही वीरान देखते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे। गेट के सामने लोग गेट खोलने की बार बार गुजारिशात करते थे, लेकिन कानून के शिकंजे में रहने की वजह से मस्जिद का गेट खोला नहीं जाता था, दरवाजा खोला नहीं जाता था। आप जानते हो ये सजा तुम्हें क्यों मिली थी? ये सजा इसलिए मिली थी कि तुमने अल्लाह के घर से मुंह मोड़ लिया था, तो मौला तुमसे नाराज हो गया था, अपना दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया था। ऐ लोगों, तुम नमाजों से जी चुराने लगे। आज अगर ट्रेनों पर कोई नमाज पढ़ लेता है, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है। अगर किसी मॉल में नमाज पढ़ लेता है, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है। अगर कोई पार्कों में नमाज पढ़ लेता है, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेता है, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कानूनी एतबार से ये मुजरिम है। मैं कहना चाहता हूँ, आज ये दौर हमें देखना क्यों पड़ रहा है? उसके गुनहगार हुकूमत नहीं है, उसका गुनहगार हम खुद ही है। काश हम इस तरीके से नमाज से मोहब्बत किए होते कि जिस तरीके से मछलियां बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरीके से मुसलमान नमाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकती, इसलिए कि ये जमीन तुम्हारे लिए है, ये आसमान तुम्हारे लिए है, ये सूरज तुम्हारे लिए है, ये सितारे तुम्हारे लिए है, ये माहौल नजूम तुम्हारे लिए है, ये कहकशा तुम्हारे लिए है, ये चमक और दमक, ये लचक, ये खुशबू, ये महक सब तुम्हारे लिए है। मेरे दोस्तों, दुनिया कहती है जब तक चांद सूरज रहेगा, खुदा का नाम रहेगा, लेकिन गदाए मखदूम सिमना बबांगे दोहल कहना चाहता है, कान खोल कर सुन ले, जब तक दुनिया में मुसलमान रहेगा चांद रहेगा, जब तक दुनिया में मुसलमान रहेगा सूरज रहेगा, जब तक दुनिया में मुसलमान रहेगा सितारा रहेगा, जब तक दुनिया में मुसलमान रहेगा ये फर्शे ज़मीन रहेगी। इसलिए ये मौला ने इन सारी चीजों को हमारे लिए पैदा की है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज में क्या लहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 5 मिनट में बातें समेट कर गुजर जाना चाहता हूँ। ख्वाजा अब्दुल सुभान ने मुझे दावत दी, हजरत फला दिन आपको आना है। हजरत का हुक्म था। फिर हजरत ने मोहब्बतन मुझे कॉल भी किया, मौलाना आपको आना है। फिर हजरत ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी किया, मौलाना आपको आना है। कलिया चकवा लो। अब मुझे बताओ, अगर इतनी मोहब्बत भरी दावत में मैं ख्वाजा अब्दुल सुभान साहब के घर हाजिरी की सादत हासिल न करूं, तो ख्वाजा अब्दुल सुभान साहब नाराज होंगे या खुश होंगे? बोलो, होंगे ना? ये फैसला मेरा नहीं तुम्हारा है, ये फैसला मेरा नहीं आपका है। अगर ख्वाजा अब्दुल सुभान ने मुझे दावत दे दे और मैं ना आऊं, तो ख्वाजा अब्दुल सुभान नाराज हो जाएंगे। ख्वाजा अब्दुल सुभान ने मुझे दावत दी थी फोन के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, लेकिन कलियाचक के मुसलमानों, कलियाचक में सैकड़ों सुन्नी मस्जिदें हैं। हर मस्जिद के मीनार से दिन में 5 बार तुम्हें भी दावत दी जा रही है। दिन में तुम्हें भी 5 बार दावत दी जा रही है। वहां दावत देने वाले ख्वाजा अब्दुल सुभान हैं और यहाँ दावत देने वाला अल्लाह का वकील और अल्लाह का मुनादी बनकर मुअज्जिन दावत दे रहा है।
اے لوگوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، کدھر دوڑے جا رہے ہو، کدھر کامیابی ڈھونڈ رہے ہو؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ارے کدھر کامیابی ڈھونڈ رہے ہو؟ حی علی الفلاح۔ اگر کامیابی چاہتے ہو مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو، مولا تمہیں کامیاب کر دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرات اس لیے دعوت پہ جب مؤذن بلائے تو آپ جائیے گا نا۔ سنی اس معاملے میں بڑے پیچھے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیروں کے مرید بن جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ ارے مرید وہ ہے سچا جو شریعت پر چلے، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرے، وہ سچا مرید ہے۔ اس لیے کلیہ چپا لو، نماز کی پابندی کرو۔ آخری بات، پھر زندگی باقی رہی تو کبھی نبی کونین رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات رحمت للعالمین جو قیدیوں کو بھی بڑی عزت کے ساتھ کھانا کھلائے، وہ رحمت للعالمین جو مظلوموں کی فریاد رسی کرے، ارے وہ رحمت للعالمین جو خود بھوکا رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلائے، ارے وہ رحمت للعالمین جو ولادت سے لے کر کے وفات تک اپنی گنہگار امت کو یاد کرتے رہے، ارے وہ رحمت للعالمین جن کی بارگاہ سے سب کچھ ملے۔ حضرات یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ آواز اسد اقبال صاحب جیسی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، علامہ عبدالعزیز جیسا تقریر کا انداز مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، غریب نواز ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، بندہ نواز یسوع دراز ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، ولایت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، قطبیت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، غوثیت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، ابدالیت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، اوتادیت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، امامت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، سیادت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، قیادت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، حضرات شہادت مصطفیٰ کی بارگاہ سے، نبوت اور رسالت نبیوں کو ملی مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ ساری نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں اور قیامت تک ملتی رہیں گی، وہ ساری نعمتیں ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ کل میدان قیامت میں ہمیں شفاعت بھی ملے گی تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گی۔ ہم سنیوں کے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان صاحب کنز الایمان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹی کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مدرسہ بھائیان مصطفیٰ، مدرسہ بھائیان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات وہی نبی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ایک دن